بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقر، تنگ دستی، غربت جب کسی گھر میں داخل ہوتی ہے تو اس گھر کو ویران کر دیتی ہے، اس گھر کی خوشیاں ختم کر دیتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ خدا نے فرمایا، یا ابراہیم خلقتک وابتلیتک بنار نمرود، اے ابراہیم ہم نے تمہیں خلق کیا اور نمرود کی آگ کے ذریعے تمہارا امتحان لیا۔ فلو ابتلیتک بالفقر فما تصنع، اگر ہم تم سے فقر کا، تنگ دستی کا امتحان لیں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا ربی الفقر الیہ اشد من نار نمرود، فقر، تنگ دستی میرے لیے نمرود کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ نمرود کی آگ کوئی ایسی آگ نہیں تھی کہ اس نے چند لکڑیاں جلائیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا۔ وہ ایک بہت بڑی آگ تھی، اتنی بڑی آگ تھی کہ بعض روایات میں ہے لم یقدروا ان یقربوا منہا لعظمہا، وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ وہ لوگ قادر نہیں تھے کہ اس کے نزدیک آئیں، اس کی وسعت کی وجہ سے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس کی وسعت تقریباً 5 میل تھی، یعنی 5 میل تک اس کی تپش پھیلی ہوئی تھی۔ جو بھی پرندہ وغیرہ اس 5 میل کے اندر آتا تھا وہ جل جاتا تھا، اتنی بڑی تھی۔ اور یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کیسے اس آگ میں پھینکے۔ لم یدروا کیف یلقونہ فیہا، وہ اس بات کا درک نہیں رکھتے تھے، ادراک نہیں رکھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے پھینکے۔ ابلیس نے ان سے کہا منجنیق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکو۔ فجاء ابلیس فعلمہم المنجنیق، ابلیس آیا اور اس نے ان کو منجنیق بنانا سکھایا۔ انہوں نے منجنیق بنائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا۔ یہ اتنی بڑی آگ تھی۔ خداوند متعال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم ہم نے تم سے آگ کا امتحان لیا، اگر ہم تم سے فقر کا امتحان لیں تو تم کیا کرو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اتنی بڑی آگ کو دیکھ چکے تھے پھر بھی فرما رہے ہیں، یا رب الفقر الیہ اشد من نار نمرود، فقر، تنگ دستی میرے لیے نمرود کی آگ سے زیادہ سخت ہے۔ خداوند متعال نے فرمایا، فبعزتی وجلالی ما خلقت فی السماء والارض اشد من الفقر، میں نے فقر سے زیادہ، غربت سے زیادہ سخت چیز زمین و آسمان میں خلق ہی نہیں کی۔ لیکن یہ غربت جتنی بھی زیادہ ہو، انسان جب محنت کرتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت کر رہا ہوتا ہے، نہ تو غربت ختم ہوتی ہے اور نہ ہی قرض کم ہوتے ہیں، بلکہ قرض آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جب ایسے حالات ہوں کہ انسان محنت کر رہا ہے لیکن غربت کم نہیں ہو رہی، قرض کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں، اس وقت جان لیں کہ وہ انسان یا حسد کا شکار ہے یا نظر بد کا شکار ہے، کیونکہ یہ دو منفی طاقتیں ایسی ہیں جو انسان کے گھر میں ویرانی لاتی ہیں اور انسان کی کوشش کو بے ثمر کر دیتی ہیں۔ لہذا جب بھی آپ دیکھیں کہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا، اس وقت اپنے حالات کو امام جواد علیہ السلام کے سپرد کریں، 7 دن کا عمل کریں، کچھ مقدار میں نمک اپنے پاس رکھیں، ہر روز کسی بھی ٹائم یہ عمل کریں لیکن ایک ہی نشست میں کریں۔ 7 دن ہر روز آپ نے ایک ہی نشست میں 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، ہدیہ کریں امام جواد علیہ السلام کو۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی شخص پڑھے، چند افراد مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمک پر دم کریں اور اس نمک کو اپنے کھانے میں استعمال کریں۔ نمک میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ نمک آپ کے گھر سے منفی انرجی جیسے نظر بد، حسد، اس طرح کی منفی انرجیاں آپ کے گھر سے ختم کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال کرم کرے گا اور اس 7 دن کے عمل سے آپ کے گھر سے نظر بد اور حسد ختم ہو جائے گا۔ آپ جو بھی کام کریں گے خدا اس کو تکمیل تک پہنچائے گا، قرآن کریم کی آیات کی برکت سے اور امام جواد علیہ السلام کے وجود بابرکت سے
ان کا وہ مقام جو خدا کے نزدیک ہے، اس مقام کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام کام حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، 7 دن کا عمل کرنا ہے۔ ہر روز 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں، ہدیہ کریں امام جواد علیہ السلام کو، پاس کچھ مقدار میں نمک رکھ لیں، سورہ مبارکہ پڑھنے کے بعد اس نمک پر دم کریں اور اس نمک کو اپنے کھانے میں استعمال کریں۔ انشاءاللہ خداوند متعال آپ کے مسائل حل کرے گا۔ جو پہلے دن آپ نمک رکھیں گے جس پر آپ نے دم کیا ہے، ہر روز آپ نے اسی نمک پر دم کرنا ہے، یعنی ہر روز علیحدہ نمک نہیں لینا، اور جب 7 دن پورے ہو جائیں اس نمک کو آپ کھانے میں استعمال کر لیں۔ خداوند متعال امام جواد علیہ السلام کے صدقے اور ان آیات کریمہ کے برکت سے انشاءاللہ آپ کے مسائل حل کرے۔ تمام مومنین و مومنات جو بھی پریشان حال ہیں، خداوند متعال بحق محمد وآل محمد ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔